السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عرفان حسین آفیشیل۔ دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو کا عنوان جو ہمارا ہے وہ قادیانی جو ہیں ان کی حقیقت اصلیت ہے۔ ہم تفصیل سے آپ کو قادیانیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قادیانی کون ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کس لیے مسلمانوں کی طرح عبادت کرنے کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، قادیانی روزہ ازل سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو مسلم کی طرح عبادت کرنے کا حق حاصل ہو، لیکن ان کی یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں کی گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو اقلیتی حقوق ہی حاصل ہوں۔ دوستو آج ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے سامنے ایک ایڈ اوپن ہے۔ روزنامہ 92 نیوز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کی ہدایت پر وفاقی کابینہ نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قادیانیوں کو نیشنل کمیشن برائے اقلیت میں بطور غیر مسلم شامل کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے، اور اس طرح ان کو وہ سب اقلیتی حقوق مل گئے جو باقی سب اقلیتوں کو حاصل ہیں، یعنی اپنی مرضی کی عبادت گاہ وغیرہ کا حق۔ قادیانیوں نے شروع دن سے یہی اقلیتی حقوق حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی تھی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ مگر 2 دن پہلے حکومت نے ان کا وہ دیرینہ مطالبہ خاموشی سے تسلیم کر لیا، یعنی دیر سے مطالبہ صحیح لیکن تسلیم کر لیا۔ پیچھے چلتے ہی بہت پیچھے رولا کیا ہے اور کس چیز کا ہے؟ قادیانی پہلے دن سے خود کو اقلیت تسلیم کر کے اپنی اقلیتی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اقلیتی حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے؟ ان کے اقلیتی حقوق آخر ہیں کیا اور کیوں نہیں دیے جا رہے جبکہ باقی سب اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں؟ یہ فلم بہت دلچسپ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پوری تحریر غور سے پڑھنا ہوگی۔ قادیانیوں کو کافر یعنی غیر مسلم تو قرار دے دیا گیا، لیکن ایک چیز رہ گئی تھی جسے ہمارے بھولے بھالے پی ٹی آئی کے نوجوان بچے بھٹو کی غلطی کہتے ہیں، لیکن وہ بھٹو کی غلطی نہیں تھی، بھٹو نے بالکل درست کیا تھا۔ وہ چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو غیر مسلم تو قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ان کا مذہب کیا ہوگا، ان کی عبادت کیسے ہوگی، ان کی عبادت گاہ میں بلانے کا طریقہ کیا ہوگا، ان کی دینی کتاب کون سی ہوگی اور ان کی عبادت گاہ کا نام کیا ہوگا، یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے یہ چیز آنے والے وقت پر چھوڑ دی، لیکن یہ حکم تھا کہ وہ اپنی عبادتیں اور عبادت گاہیں مسلمانوں جیسی نہیں کریں گے تاکہ دوسرے لوگ دھوکہ کھا کر ان کو مسلمان سمجھ بیٹھیں۔ نہ یہ سرعام ہمارا کلمہ پڑھ سکتے تھے، نہ اذان دے سکتے تھے، نہ کلمہ لکھ سکتے تھے، نہ ہی قرآن پاک کو پکڑ سکتے تھے، نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد لکھ سکتے تھے۔ کافر قرار دینے سے پہلے یہ ہماری نماز پڑھتے تھے، ہمارے قرآن کو اپنی کتاب کہتے تھے، ہمارے روزے جیسے روزے رکھتے تھے، ہماری مسجد جیسی مسجد ہوتی تھی جسے یہ مسجد کہتے تھے، لیکن کافر قرار دینے کے بعد اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے دین کی جان چھوڑ دیتے، ہماری نماز بھی چھوڑ دیتے، ہمارے قرآن کو بھی چھوڑ دیتے، ہماری مساجد کی جان بھی چھوڑ دیتے۔ یہ اپنا نیا نبی بناتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ اپنی نئی کتاب ایجاد کر لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ اپنی الگ اذان ایجاد کر لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ اپنی الگ طرح کی عبادت گاہ بنا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ اپنی الگ عبادت گاہ بنا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ان کے لیے بہت سخت سزا تھی، یہ معاملہ ان کے لیے موت کے جیسا تھا۔ یہ سارے عام دوسرے مذاہب کی طرح عبادت کرنا چاہتے تھے، روزے رکھنا چاہتے تھے، اذانیں دینا چاہتے تھے، لیکن جب سے یہ کافر قرار دیے گئے تھے تب سے یہ سب بند ہو گیا تھا۔ پولیس ان کے علاقوں میں گشت لگانے لگی، ان کے گھروں، مکانوں، دفتروں، اسکولوں اور عبادت گاہوں سے کلمہ طیبہ اور اللہ کا نام مٹایا جانے لگا۔ جہاں سے بھی شک پڑتا کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں وہ نشان مٹا دیے گئے۔ اگر کوئی قادیانی کلمہ پکڑا جاتا تو پولیس اس کے حوالات میں اسے ڈال دیتی، اذان دینے کی کوشش کرتے یا سرعام پہلے کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو پولیس ان کو اٹھا کر جیل میں بھیج دیتی۔ رفتہ رفتہ ان کی زندگیوں سے اسلام نکال دیا گیا۔ یہ بات میرے ننھے منھے فیس بک بچے نہیں جانتے۔ قادیانیوں کے لیے یہ سب کسی طرح قابل قبول نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ قادیانیت سے توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ آتے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طرف بھی نہیں آتے تھے۔ میں ننھے منھے فیس بک کی بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس آج بھی کسی قادیانی کو
قادیانی کو اذان دیتے یا تلاوت کرتے پکڑ لے تو اسے سیدھا جیل بھجوا دیتی ہے۔ سنہ 73 سے لے کر 1984 تک 11 سال گزر گئے۔ قادیانی اس دوران کوشش کرتے رہے کہ ہمیں اقلیت ہی سمجھ لیا جائے، کافر ہی سمجھ لیا جائے، لیکن ہمیں دوسرے غیر مسلموں کے برابر حقوق دیے جائیں، ان کی طرح سرعام عبادت کا موقع دیا جائے، اور یہ نہیں سکتا تھا۔ ان کو ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سنہ 1984 انہوں نے خود کو اقلیت منوانے اقلیتی حقوق حاصل کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے بتایا کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اسے شرعی عدالت میں لے جایا جائے۔ چنانچہ وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اس کا حوالہ نمبر یہ ہے: شرعیت درخواست نمبر 17 I 1984، شرعیت درخواست نمبر 2L 1984۔ یہ درخواست 2 قادیانی افراد کی طرف سے تھی جن کا نام یہ ہے: مجیب الرحمان وغیرہ بنام وفاقی حکومت، 2 ریٹائرڈ عبدالواجد وغیرہ بنام اٹارنی جنرل پاکستان۔ اس شرعی عدالت کے جو جج صاحبان کیس سن رہے تھے ان کا نام یہ ہے: جسٹس فخر عالم چیف جسٹس، چوہدری محمد صدیق جسٹس، مولانا ملک غلام علی جسٹس، مولانا عبدالقدوس قاسمی جسٹس۔ کیس میں وکلاء کے علاوہ جن علماء نے وکلاء کی مدد کی ان کا نام یہ ہیں: قاضی مجیب الرحمان، پروفیسر محمد احمد غازی، محمد صدر الدین الرافی، علامہ تاج الدین حیدری، پروفیسر محمد اشرف، علامہ مرزا محمد یوسف، پروفیسر محمد طاہر القادری۔ مسلمانوں کی طرف سے پیش ہونے والے وکلاء کا یہ نام تھے: حاجی شیخ غیاث محمد، ایڈوکیٹ مسٹر MB زمان، ایڈوکیٹ ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی، ایڈوکیٹ۔ کس کیس میں قادیانیوں کا موقف تھا کیونکہ ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہر انسان کو اپنے مذہب پر چلنے اور مذہبی رسومات و عبادت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر باقی سب اقلیتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے لیکن صرف قادیانیوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ ان کو پکڑ کر تھانوں اور جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کی انتہا خوفناک چال تھی۔ وہ اس درخواست میں خود کو غیر مسلم تو تسلیم کر رہے تھے لیکن بدلے میں جو کچھ مانگ رہے تھے وہ بہت خوفناک تھا۔ اگر ان کو اقلیتی حقوق کے تحت عبادت کی اجازت مل جاتی تو وہ صرف نام کے قادیانی رہ جاتے، لیکن ان کو سبھی اجازتیں حاصل ہو جاتی جن کے تحت وہ مسلمانوں کی طرح عبادت بھی کرتے، مسجد بھی بناتے، وہ ہر وہ عبادت کرتے جو مسلمان کرتے ہیں۔ قادیانیت کے حوالے سے ملکی تاریخ کا یہ سب سے بڑا مقدمہ تھا جس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ مقدمہ ہار جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے کسی مذہب، قانون اور آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی شخص کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جائے۔ خود پاکستان کے آئین و قانون اور اسلام میں بھی ہر شخص کو مرضی سے عبادت کرنے کا حق حاصل ہے اور اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے۔ پھر اپنی عبادت گاہ کو اپنی مرضی کے نام سے بھی پکارنے کا حق ہے۔ مثلاً سکھ اپنا گردوارہ بنا سکتے ہیں، اس کا نام گردوارہ رکھ سکتے ہیں، ہندو مندر بنا سکتے ہیں، مندر کو مندر کہہ سکتے ہیں، عیسائی گرجا بنا سکتے ہیں، اسے گرجا کہہ سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کی اجازت تھی۔ کیس کی سماعت چلتی رہی، کئی ماہ گزر گئے، دونوں جانب سے دلائل کے انبار لگا دیے گئے، چھوٹے سے چھوٹے نقطے پر بحث کی گئی اور آخرکار شرعی عدالت نے 12 اگست 1984 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ قادیانی جھوٹے ہیں، ان کو دوسرے مذاہب کی طرح کھلے عام عبادت کرنے، اذان دینے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، مسجدیں بنانے، کلمہ پڑھنے، کلمہ لکھنے اور خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی وہ قرآن پاک کی بجائے وہ غلام قادیانی کی کتابوں کو مذہبی کتاب کہہ سکتے ہیں، نماز کی بجائے ڈانس کر کے عبادت کر سکتے ہیں، اذان کی جگہ چیخیں مار کے لوگوں کو عبادت کے لیے بلا سکتے ہیں، مسجد کی بجائے اپنی عبادت گاہ کو ریلوے اسٹیشن یا کوئی اور اسٹیشن کہہ سکتے ہیں، کلمے کی بجائے اپنی عبادت گاہ پر غلام قادیانی کانے کی بونگیاں لکھ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب تجاویز میری ہیں، عدالت کی نہیں۔ یہ قادیانیوں کی ایک بڑی شکست تھی۔ قادیانی دوسری بار عدالت سے بھی کافر قرار دیے گئے تھے۔ اب وہ کسی اور موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ موقع اس فیصلے کو 29 سال بعد 2013 کو ان کے ہاتھ آتا ہے۔ 22 ستمبر سنہ 2013 کو پشاور میں ایک گرجا گھر پر حملہ ہوا جس میں کافی لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت کے چیف جسٹس تصدق
حسین جیلانی نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس کا مقصد تھا کہ آئین کے آرٹیکل 20 کی روشنی میں اقلیتوں کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ قادیانیوں کے لیے ایک طرح سے لاٹری تھی۔ عاصمہ جہانگیر زندہ تھی اور ماحول بھی سازگار تھا۔ اس 3 رکنی بینچ نے 19 جون سے 2014 کو فیصلہ دیا کہ ایک اقلیتی کمیشن قائم کیا جائے۔ فیصلے میں لکھا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مذہبی اقلیتوں کے عبادت گاہوں کی ہیں حکومتی حرمتی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ حکام نے فوری کارروائی کی ہوتی تو ایسے واقعات کا سدباب بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہوتا۔ اس فیصلے کے کچھ دن بعد لاہور کی ایک بڑے ہوٹل میں عوامی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی جانب سے ایک عوامی اسمبلی بلائی گئی، جس میں 300 کے قریب صحافی، دانشور، مزدور، رہنما، مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین، قومی و صوبائی اسمبلی اور وکلاء شامل تھے۔ اس عوامی اسمبلی نے اقلیتی کمیشن کے قانون کا مسودہ تیار کیا۔ اس میں خاص طور پر عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی پولیس فورس کے قیام کی سفارش کی گئی تھی، یعنی قادیانیوں کی وہ عبادت گاہیں جن کی پولیس نگرانی کرتی تھی وہاں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، وہی پولیس اب ان کا تحفظ کرتی۔ یہ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتوں کی عبادت کی آزادی کے لیے قائم کیا تھا۔ 2018 میں اگست کی 10 تاریخ کو اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر لاہور میں اقلیتوں کے ایک نمائندہ کنونشن میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ فی الفور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بااختیار قومی کمیشن قائم کرے۔ یاد رہے کہ نیشنل کمیشن برائے اقلیتی حقوق کو رولز آف بزنس 1973 شیڈول 2 34(12) کے تحت وزارت مذہبی امور کے حوالے کیا گیا تھا۔ کمیشن کی آخری حیت اور نظر ثانی شدہ ٹی او آرز کو 2014 میں ری نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے مندرجہ بالا فیصلے کی ہدایت پر کمیشن کو ایک بار پھر 3 سال کے لیے نوٹیفائی کیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے کہاں پر آ کر چالاکی دکھائی اور قادیانیوں کو اس میں شامل کیا۔ اقلیتی کمیشن میں شامل ممبران نے رائے دی کہ کمیشن کی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اقلیتی برادری کو بڑھایا جائے اور کمیشن کا چیئرمین بھی کسی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے جو کہ قادیانی بھی ہو سکتا ہے۔ اقلیتی کمیشن کے ممبران کی یہ سمری مذہبی امور کو بھیجی گئی۔ پوائنٹ نمبر 1، وفاقی کابینہ نے مذہبی امور کی جانب سے جمع کرائی گئی سمری نیشنل کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل 9 کی سمری کو اصولی طور پر منظور کرتے ہوئے کمیشن کے لیے اصول متعین کیے کہ کمیشن ممبران کی اکثریت کا تعلق اقلیتی برادری سے ہونا چاہیے۔ کمیشن کا سربراہ بھی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، اور احمدی کمیونٹی سے بھی ممبران کو کمیشن میں شامل کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، بمطابق روزنامہ 92 نیو 29 اپریل 2020، جیسے ہی قادیانی اس کمیشن میں شامل ہوتا ہے اور اس نے ہو جانا تھا کیونکہ بدلے میں وہ کچھ ملنے والا تھا جو وہ 1984 میں عدالت سے نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتی کو ان کی کھلے عام عبادت کی اجازت دیتا ہے، عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، ورنہ اس کمیشن کو نالے پر انداز بیچنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ بکواس کے قادیانی خود کو اقلیتی نہیں مانتے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ اس قیمت کے بدلے 1000 بار خود کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں اگر بدلے میں ان کو مساجد کی تعمیر اور مسلمانوں کی طرح عبادت گاہ مل جائے۔ یہ ایک عظیم سازش تھی۔ 1984 کا کیس اس کی شہادت دیتا ہے کہ قادیانی ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو مسلمانوں جیسی عبادت کرنے کی پوری آزادی دی جائے، لیکن ہر بار ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اب اس کمیشن میں شامل ہوتے ہی ان کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کے لیے وہ ترلے لے رہے تھے۔ اگر آپ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو ہر شخص اس پوسٹ کو کم سے کم 20 بار شیئر کرے تاکہ قادیانیوں کی سازش کا پردہ فاش ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیجیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ بھی ختم نبوت کے سپاہی بن کر قادیانیت کا منہ کالا کر سکیں۔ امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو دوستوں کو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ تمام دوستوں پر یہ پیغام، یہ انمول تحفہ پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔